بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان میں جو ڈرامہ ہو رہا ہے وہ تو سارے دیکھ رہے ہیں. آگے لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے. اب یہ ایک ایسی کسب کے اوپر آ کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان یہ ٹچ اینڈ گو کی کیفیت چل پڑی ہے جس کے نتیجے ہولناک بھی نکل سکتے ہیں اور اس کو روکا بھی جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کووڈ کے پھیلنے کی بات پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اجازت دے دی ہے کہ اب کووڈ پھیلے گا تو ہم ڈیرہ غازی خان میں کچھ ہسپتال ہیں یا مظفر گڑھ میں ان میں انتظام کریں گے، جبکہ اپوزیشن اس کو اس طرح لے رہی ہے کہ ایز اف ڈیموکریسی کو سیو کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی ضروری قدم تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سیزن جرنلسٹ افتخار شیراز صاحب جو ڈان کے بیورو چیف اور ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز بھی ہیں. شیراز صاحب ویری وارم ویلکم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملتان والا جو ہے اس کا کیا یہ انہوں نے ایک بریدنگ سپیس دی ہے یا کیا ہونے والا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ میرے خیال میں بنیادی طور پہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بریدنگ سپیس تو دی گئی ہے، اور وہ پہلی دفعہ نہیں. میرے خیال میں جب سے 20 ستمبر کے بعد سے اپوزیشن نے ایک طرح سے اپنا پروٹیسٹ پلان کیا ہے تو اس کے بعد ہمیں تو نہیں لگا کہ گورنمنٹ رینکس کے اندر کوئی بہت بڑا پینک ہو. اور ظاہر سی بات آپ کو انیشل اسٹیٹمنٹ یاد بھی ہو اگر عمران خان صاحب کی یا ان کے کابینہ کے دوسرے لوگوں کی کہ اگر وہ چاہیں گے تو کنٹینر بھی ان کو دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں جو گورنمنٹ کے اینڈ پہ تھوڑی بہت مسٹیکس ہوئی ہیں طاہر، میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایشوز آئیں وہ جینون ہوں یا کوئی کریٹ کیے جائیں اس صورت میں آپ کو اپوزیشن کو انگیج کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے اینڈ پہ جو سب سے بڑا ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں لیک کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ انگیجمنٹ نہیں ہے وہاں پہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں عمران خان صاحب کے جو ماضی کی حکومتیں تھیں ان کی غلط پالیسیز، اس کے اوپر کووڈ آ گیا، اکانومی کے اوپر اتنا بڑا پریشر ہے. جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر ملک کے اندر آپ کو بڑی ایک اچھی انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اچھی انوائرمنٹ مسنگ ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ اکانومی کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب سچویشن ایسی بننے جا رہی ہو تو بزنس مین ڈر جاتے ہیں. سب سے پہلے خوفزدہ بزنس مین ہوتے ہیں، تو ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، بالکل ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص کہ جو اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، جو اس ملک کی اکانومی کو بہتر انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو اگر وہ اپوزیشن کو انگیج نہیں کر رہا، رادر اگنور کر رہا ہے یا ایک نیریٹو آپ لے کے چلے ہوئے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا، احتساب ہوگا، ضرور لے کے چلیں، بٹ میرے خیال میں پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر آپ کو لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے. اگرچہ آپ نے سیکنڈ تھاٹ ضرور لیا ہے لیکن کافی حد تک آپ نے دیر کر دی ہے. اب آپ بات کرتے ہیں کہ ہاں بیٹھیں مل کے کچھ بات کرتے ہیں، آپ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ نہیں سڑکوں پہ رہیں گے تو ان کی سروائیول بھی ہے، اور دوسرا وہ جو بیانیہ لے کے آئیں وہ اتنا پاپولر ہے کہ وہاں عوام میں کچھ نہ کچھ ان کو پذیرائی مل رہی ہے. تو دیکھیں سچویشن اس طرف جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اب اور زیادہ انتشار کی طرف معاملات بڑھیں گے جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے ساری صورتحال کو. ملتان کا جلسہ آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کو بہتر انداز میں یا تو آپ نے ڈے فرسٹ پہ ہی فیصلہ کیا ہوتا کہ کہیں جلسے نہیں ہونے دیں گے یا پھر یہ جلسہ بھی ہونے دیتے آپ آرام سے. آپ کیا سمجھتے ہیں مثلاً ایک سینیریو ہے جس کو ہم دیکھ کے آگے چل رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، سینٹ میں پی ٹی آئی کے لوگ آ جائیں گے اور جوائنٹ ہاؤس اگر فارم اپ کر لیا جائے تو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کی لیگ بیہائنڈ رہ جاتا ہے وہ 20-25 سیٹوں سے زیادہ نہیں رہ جاتا. تو حکومت مارچ میں اس پوزیشن میں ہوگی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکے. 5واں صوبہ جو ہے وہ آن بورڈ آ رہا ہے ایک اور، جس کے بارے میں جو لوکل ہیں وہ صوبے پہلے بھی صوبے شامل ہوئے تھے، اب وہاں سے ریزولوشن آئے گی کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جسے روکنا بڑا ہی مشکل ہے فاٹا وغیرہ کی طرح. تو این ایف سی ایوارڈ جو پہلے تھوڑا سا خراب ہم سمجھتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا چینج ہوگا کیونکہ 5واں صوبہ آنا ہے، اور جو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کچھ چیزیں تھیں وہ کانسٹیٹیوشن تو فیڈرل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مارچ اور مارچ سے پہلے تک کے لیے سارا زور لگ رہا ہے؟ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، حکومت کے خلاف جو اس وقت اپوزیشن کی تحریک چل رہی ہے وہ تو بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بات کرتے ہیں کہ جنوری تک اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے. اور یقینی طور پہ یہ خدشات ان کو بھی لاحق ہیں سیاسی طور پہ. ان کے لیے تو خدشات ہی میں کہوں گا کہ جب مارچ میں اگر سینیٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو اپر ہاؤس میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات درپیش ہیں، یا کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کو اکثریت حاصل ہے، وہ اکثریت باقی نہیں رہے گی بلکہ تحریک انصاف وہاں پہ بڑی سپیس لے لے گی. تو یقینی طور پہ وہ اپوزیشن کہ جب نواز شریف کے خلاف 2014 میں دھرنا دیا تھا عمران خان نے تو ان لوگوں کا یہی نیریٹو تھا، یہی بیانیہ تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک لشکر لے کے اسلام آباد آئے، یہاں بیٹھ کے دھرنا دے اور حکومت وقت کو گھر جانا پڑے. اگر یہ روایت ڈال دی گئی تو فیوچر میں پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا.
لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہی اپوزیشن ہے کہ جو اپنے بیانیے سے ہٹ کے اب نئے بیانیے کے ساتھ آئی ہے، بنیاد بنا رہی اکانومی کو. اکانومی تو میرے خیال میں ان کے دور میں بھی بہت زیادہ شاندار نہیں تھی، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں خدشات وہی ہیں کہ اگر یہ اسموتھلی یہ گورنمنٹ چلتی ہے اور مارچ آتا ہے، مارچ میں جا کے سینٹ کے الیکشن بھی ہوتے ہیں، اور جیسی 5ویں اکائی کی آپ بات کر رہے ہیں، یقینی طور پہ میرے خیال میں وہ 5ویں اکائی ضرور بنے گی. اور بڑی حیران کن بات طاہر میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اس وقت جو جی بی کے الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشن کے اندر نہ صرف تحریک انصاف کا بلکہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں کیونکہ وہاں کی پاپولر ڈیمانڈ ہے، وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک صوبہ بننا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے راستے میں کوئی یہاں پہ پارلیمان میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا، ڈال ہی نہیں سکتا. جو بھی ڈالے گا اس کو سیاسی طور پہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اور یقینی طور پہ جب ایسا ہوگا کہ 5ویں اکائی بھی آپ کے وفاق کا حصہ بنے گی تو پھر آپ کو یقینی طور پہ NFC وارڈ کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑ جائے گا. اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں، بلکہ سرحد کے اس پار بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں انڈیا کے اندر بھی ایجوکیشن اور کچھ اور سبجیکٹس کو پروونشل سبجیکٹ بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ریورٹ کیا. تو میرا خیال ہیلتھ کو بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھ لیا ہے کہ جب سے 18ویں ترمیم آئی اور ان تمام سبجیکٹس کو پروونشل کیا گیا ہے، پرفارمنس بڑی ہی پور ہے. تو میرا خیال میں پاکستان جیسا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ ان ایریاز کو کہیں پروونس کے اندر دے دیں اور وہاں پہ مسلسل اگنور ہوتے رہیں. تو میرے خیال میں ان ایریاز کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. تو اس کے بعد اگر یہ دیکھا جائے تو کم از کم نون لیگ اور فے کا تو مستقبل تھوڑا سا مشکل لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے، اب دیکھیں یہ بات ہم بار بار جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہی کرتے ہیں. دیکھیں اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ بہرحال ایک حقیقت ہے، ہر جگہ اور ہوتی ہے. دنیا میں تمام ملکوں کے اندر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کر کے ان کو آن بورڈ لے کے معاملات آگے بڑھائے جاتے ہیں. ہر ملک کے اب تو سیکیورٹی میٹرز ہیں. تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ ایک انسٹیٹیوشن کو آپ ایک اینمی انسٹیٹیوشن کے طور پہ ٹریٹ کریں، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے اندر کہیں بھی یہ ماڈل چلتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور نون لیگ کے بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب لندن پہ بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. خود ان کی صاحبزادی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ بات کرنا چاہتی ہیں، وہ بیٹھنا چاہتی ہیں، انگیج کرنا چاہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کو اگر آپ فرض کر لیں کہ یہ نون لیگ دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو جس بیانیے کے ساتھ میاں صاحب چل رہے ہیں، کیا اس بیانیے کے ساتھ ایک اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کہ جو بہرحال بہت سارے معاملات کے اندر اس کا بہت بڑا امپورٹنٹ انپٹ ہے، کیا اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال میں ان کی جو ذاتی رنجش ہے، جو ذاتی غصہ ہے، اس کو اگر وہ پارٹی پالیسی بنا کے آگے چلیں گے تو یقینی طور پہ ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، بہرحال پارٹی کی ایک بہت بڑی عمر ہو چکی ہے. خود وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ کوئی ایسی پارٹی ہے کہ جو کل پرسوں بنی تھی. اس پارٹی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سینسیبل ہیں، جو اس ملک کے بارے میں بہت اچھا سوچتے بھی ہیں، ان کے خیالات بھی اچھے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو سپیس ملنی چاہیے. اپنے ذاتی غصے کو لے کے اگر آپ اس طرح کی آخری سوال آپ سے کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے فوج کو جب تھا تو جنرل بٹ کو انہوں نے اپوائنٹ کیا اور جنرل مشرف نے آپ کو پتہ ہے کہ کو کر دیا اور ان کو اٹھا کے پرے پھینکا. اس کے بعد جنرل مشرف کے بعد وکیلوں کی موومنٹ چلی اور فوج نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا کہ اب ڈیموکریسی رہے گی. تو ظاہر ہے ایک شخص تو ہے نہیں ہے کہ جس کو ہٹائیں. تو اب پھر ایک دفعہ میاں صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ جو وہ جرنیل جو کہ ایک طرح سے چیف کی ایکسٹینشن کے بعد وکٹم ہو سکتے تھے یا جو خود خواہش، ان کو پول کر کے ان سے پریشرائز کر کے تو ایک دفعہ پھر آرمی چیف کو ریموو کرنا اور یہ سارا اور فوج میں ڈوین کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بڑا میرا خیال میں ماضی پہ اب نظر دوڑائیں تو میرا خیال میں صرف اسٹیبلشمنٹ کے اندر نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو عدلیہ کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کے ایڈونچرز کیے ہیں. آپ کو جسٹس قیوم یاد ہوگا، ہاں یاد ہے، وہ آڈیو ٹیپ بھی یاد ہوگی، بھی یاد ہے وہ بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی میاں صاحب اور ان کی فیملی کرتی رہی ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کوئی بھی ایڈونچرز اس ملک کے لیے تو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، خود ان کی پارٹی کے لیے بڑے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خود پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، خود ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب ہیں، جن کے بارے میں خود مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ مفاہمت کے اوپر اور گفتگو کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہم نے ان کو موقع دیا بٹ وہ کچھ کر نہیں سکے. لیکن میرا خیال میں راستہ یہی ہے، بجائے یہ کہ آپ
ملٹری کے رینکس کے اندر کوئی اس طرح کے ڈویژن کریٹ کر کے تو اپنے من چاہے لوگوں کو وہاں لے آ کے تو انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کی بات کریں، یا ملک کو اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق چلانے کی کوشش کریں، یا پارٹی کے اندر آپ کچھ جو اس طرح کی وائسز ہیں کہ جو آپ کو کوئی درست مشورہ دیتی ہیں، سین وائسز ہیں، ان کو دبائیں یا ان کو اگنور کریں. میں نہیں سمجھتا کہ ایک پرانے پولیٹیشین ون لائنر آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 1-2 ہفتے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ اب میرا خیال ہے حکومت کو، میرا خیال میں جو پہلے بھی میں نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ اب انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہیے اور فیور کو اتنا زیادہ اوپر نہ لے کے جائیں کہ کووڈ ہو جائے. یقینی طور پر میرا خیال ہے کہ اس سے حکومت تو تبدیل نہیں ہونے جا رہی، میں ایسا کوئی سینیریو نہیں بنتے دیکھ رہا. لیکن جو سب سے بڑا نقصان ظاہر ہو سکتا ہے وہ اکانومی کو ہو سکتا ہے. اس ملک کے اندر جو تھوڑی بہت معیشت چل پڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا شدید نقصان پہنچے گا. تو میں گورنمنٹ کے اینڈ پہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انہیں ایک سیریس ایفرٹ کرنی چاہیے. اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ حکومتیں ہمیشہ اپنی ڈیلیگیشن بھجواتی ہیں اور جا کے لوگ انگیج کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ جو وزیر داخلہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی ANP کے متعلق، بعد میں اس گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا. تو میرا خیال میں دس از دا رائٹ وے کہ اگر یہ اپناتے ہیں تو فیور بھی نیچے آ جائے گا اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.